السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ منی ٹریل ثابت نہ ہوئی تو نتائج وزیر اعظم بھگتیں گے، یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے۔ ٹرسٹ ڈیڈ کی دستاویزات بظاہر جعلی ہیں۔ ایکسپریس روزنامہ ایکسپریس کی آج کی سرخی، پوچھتے ہیں ہم پر الزام کیا ہے، ہم بتاتے ہیں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس۔ جعلی دستاویزات نے دل توڑ دیا، 7 سال قید ہو سکتی ہے۔ جے آئی ٹی پر حملے نہیں، ریکارڈ کا جواب دیں عدالت۔ قطری شہزادہ سٹار گواہ تھا، پیش کرنا حسین کی ذمہ داری تھی۔ فاضل بینچ، بچوں نے غلط کام نہیں کیا، معاملے کی جامع انکوائری ہونی چاہیے۔ سلمان راجہ، آج تمام دلائل مکمل ہونے کا امکان۔ روزنامہ جنگ، بچوں کا اثر عوامی عہدیدار پر ہوگا۔ نیب قانون کے تحت کرپشن کا الزام بظاہر جعل سازی تھی ہے، یہ کیا کر دیا، خطری نہ آئے تو کیا ہم دوحہ جائیں؟ سپریم کورٹ۔ عدالت عظمیٰ، دستاویزات قبل از وقت میڈیا میں لیک ہونے پر وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل پر برہم۔ باہر میڈیا کا ڈائس لگا ہے، دلائل بھی وہاں دے آئیں بینچ۔ اجرا میں نے نہیں کیا، سلمان اکرم۔ جے آئی ٹی رپورٹ حتمی نہیں، جعل سازی پر قانون راستہ خود بنائے گا، سزا 7 سال قید ہے۔ عدالت، وزیر اعظم کے بچوں کے 17 صفحات پر مشتمل اعتراضات جمع، تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ مسترد کرنے کی درخواست۔ یہ احتساب نہیں، استحصال ہے، اسے کوئی نہیں مانے گا۔ وہ ذرا روز استعفیٰ کی بھیک مانگنے والوں، شرم کرو نواز شریف۔ میرے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، ہمارا احتساب نہیں، استحصال ہو رہا ہے، کوئی نہیں مانے گا نواز شریف۔ حسن اور حسین، نواز نے اعتراضات اور دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں۔ جے آئی ٹی کی دستاویزات غیر مصدقہ قطری شہزادے نے دستیابی بتا دی تھی، تفتیش نہ کر کے رپورٹ میں خلا پیدا کیا گیا۔ حسین نواز نیلسن نے اسکول کے مالک مصدقہ ذرائع سے معلوم کراتے تو مریم کے بینیفیشل مالک کا الزام ڈھیر ہو جاتا، موقف۔ نواز شریف کی ممکنہ نااہلی پر نون لیگ نیا وزیر اعظم لائے گی۔ مریم نواز کی ٹویٹس خاموش ہو گئیں۔ ڈار نے شیخ نہیان کے 3 خطوط متفرق درخواست جمع کرا دی۔ تو یہ وہ ساری باتیں ناظرین جو اس پاناما کیس کے حوالے سے عدالت میں چل رہی ہیں۔ انگریزی اخبارات، پیپل ول ریجیکٹ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی شریف، یہ ڈان کی خبریں۔ یو ایس ایلیگیشنز آف سلیکٹیو اینٹی ٹیرر ایکشن rejected. Trouble for PM if children can't justify assets. Supreme Court. Saeed Ghani declared winner in by-election for PS 114. تو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی نوٹیفیکیشن آ گیا، اور وہ جو ایشو چل رہا تھا کہ متنازع جو کہا جا رہا تھا ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اس الیکشن کو، تو حتمی فیصلہ پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے آ چکا ہے۔ لیک آف بلڈ ڈونیشن کلچر ان کنٹری پٹس لائفز ایٹ رسک۔ خون کی کمی ہسپتالوں میں، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ رجحان کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انہیں خون کا عطیہ دینا چاہیے۔ آفس ہولڈر ٹو بیئر شینز امپیکٹ، سپریم کورٹ۔ نیوز انٹرنیشنل۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایکسپریس ٹریبیون دیکھیں تو ناظرین وہ بھی ہمارے سامنے یہاں پر، ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس، نواز ٹیلز پولیٹیکل فورس، لارج سویتھز آف راجگال ویلی کلینسڈ آف ٹیررسٹس۔ آپریشن چل رہے ہیں، مختلف رد الفساد بھی چل رہا ہے، اس کے حوالے سے روزانہ کی تفصیلات۔ تو ناظرین یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے ابھی تک رکھی، کہ بلکہ ڈان میں بھی راجگال کے حوالے سے خبر ہے، 13 ٹیررسٹس کلڈ، 6 انجرڈ ان راجگال آپریشن۔ ملٹری اپنا کام کر رہی ہے اور حالات کو قابو میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بھارت اور افغانستان اپنی ڈٹائی پر قائم ہیں، اور بہت سی ایسی کوششیں گزشتہ دنوں ہم نے دیکھی کہ جہاں پہ انہیں انگیج کرنے کی بات ہوئی، باہمی اس طرح سے بیٹھ کے بات کرنے کی بات ہوئی کہ یہ جو تنازع ہیں ان کو حل کیا جائے، لیکن کوئی خاص پیش رفت اس میں ابھی تک نظر آ نہیں رہی۔
اچھا ایک اور خبر لوکل ہے یعنی کراچی کے حوالے سے ہی ہے. رابرز میک آف ود ₹3 million in years 5th بینک ایسٹ ان سٹی. اب ہو رہا یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کراچی کے حالات جس میں ڈکیتیاں ہیں اسٹریٹ کرائمز وغیرہ ہیں ان پہ بہت حد تک قابو پا لیا گیا. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی مخالفین یا سیاسی ورکرز کی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی لاشیں ملنے کا سلسلہ، ان کے قتل کا سلسلہ، یہ سب کچھ ابھی تک مکمل طور پر رک نہیں پایا. یہ سندھ حکومت کے سامنے بھی ایک بہت بڑا چیلنج، اور اس کے علاوہ رینجرز جو کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کے کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو کامیابیاں اب سے گزشتہ 2 سال پہلے تک ہو رہی تھیں اس میں لگتا ہے کہ کچھ کمی آتی جا رہی ہے. تو یہ سارے نکات بھی غور طلب ہیں. اب اگر بات کر لیں نواز شریف صاحب کی یا اس بات کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور ہمارا احتساب نہیں استحصال ہو رہا ہے، کوئی نہیں مانے گا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ابھی 2-3 کچھ بلکہ تقریباً 1 ہفتے سے ذرا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. وہ عوام میں جا رہے ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں سے رابطہ کرتے نظر آتے ہیں. اب جلسے میں جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، وہ ان کے ووٹر ہیں، وہاں سے تو ان کو اچھا ہی رسپانس ملے گا. ظاہر لوگ ان کے ساتھ ہیں جو وہ یہی بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو ڈٹے رہنا چاہیے. لیکن یہ جو قانونی تعطل ہے، جو پوری فضا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا کہ میڈیا پہ جا کے اپنے دلائل دے دیجئے، تو یہ ساری باتیں ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھیں، روزانہ ہی کرتے ہیں کہ ان کا جو امپیکٹ ہے، ان کا جو اثر ہے وہ زیادہ اچھا مرتب نہیں ہوتا. ہم جی کالر ہیں، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، شہباز بول رہا ہوں لاہور سے. فرمائیے شہباز صاحب. اگر نواز شریف سچے ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ صحیح صادق اور امین ثابت ہو جاتے ہیں یا ان پہ یہ گناہ ثابت نہیں ہوتا، تو ہم اپنے جو 4 سال ہمارے عمران خان نے اور جو مارشل لیگ ہے وہ اس نے ضائع کیے، تو ہم اس سے کیسے اس کا حساب لیں گے؟ کیونکہ کراچی جو منی پاکستان ہے، منی چائنا ہے، بہترین شہر ہے، اس کی طرف کسی کو 4 سالوں میں توجہ نہیں ملی. نواز شریف خود ڈرتا ہوا جاتا ہے وہاں پہ اور وہ کام نہیں کر پاتا. شہباز صاحب، ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ قانون کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، قانون کی اپنی ایک رفتار ہے. اب میں کل ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، کامران خان صاحب جو دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، اس میں انتہائی معتبر شخصیات پروگرام میں شامل تھیں، جن میں ناصر اسلم زاہد صاحب بھی تھے اور افتخار گیلانی صاحب بھی تھے. اب انہوں نے جس طریقے سے وہ پورے پروسیس کو، پورے پروسیجر کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ واقعی جس طرح فرما رہے ہیں کہ عمران صاحب نے پورے یہ 3-4 سال ضائع کر دیے، اس گفتگو سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قانون ضرور عمل ضرور ہوگا، قانون اپنا راستہ خود ضرور نکالے گا، لیکن یہ راستہ بڑا صبر آزما ہے، بہت طویل ہے، اس میں بڑا وقت درکار ہے. نون لیگ جس طرح سے چل رہی ہے اور تحریک انصاف جس طرح سے چاہ رہی ہے کہ بس آج آیا یہ فیصلہ یا کل آیا یہ فیصلہ، تو ان دونوں شخصیات کے مطابق ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ ناصر اسلم زاہد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، وہ ایپلیٹ کورٹ ہے، وہ وہاں پہ ایسے تنازعات کا فیصلہ کیا یا کروایا جاتا ہے جس میں اپیل کا حق برقرار رہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ سپریم کورٹ اگر اپنے طور پہ اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کر دیتی ہے کہ جس سے وزیر اعظم صاحب کی نااہلی یا ان کی اہلیت ثابت ہو، تو پھر دونوں صورتوں میں دونوں پارٹیز کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں رہتا. تو کہنا ان کا یہی تھا کہ یہ ساری باتیں سپریم کورٹ کے سامنے رہیں گی
جب وہ اپنا حتمی فیصلہ کرے گی. تو دیکھتے ہیں جناب عالی کس طرف جاتا ہے یہ معاملہ. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس درمیانی وقفے میں ملک کے کسی بھی, کراچی کو تو چھوڑ دیں, کسی بھی خطے میں کوئی بہتر کام نہیں ہو رہا, تو شاید آپ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میں علی بول رہا ہوں لاہور سے. جی علی صاحب. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کو میرا میں یہ ڈیفینس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے, پنجاب سوسائٹی, وہاں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے جو کھالا ہوتا ہے, جو پانی کھیتوں کو لگتا ہے, اس میں سیوریج کا پانی ڈلا ہوا ہے پچھلے 20 سال سے. حد ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب, آپ کی بھی بات بالکل صحیح ہے کہ کیا عدالت میں اگر کوئی عام آدمی کا مقدمہ چلتا ہے تو کیا اتنے سارے مواقع ملتے ہیں. میں اس پہ تو کوئی کامنٹ نہیں کروں گی, لیکن میں ناصر اسلم زاہد صاحب کی ہی کل کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتی ہوں. ان کا کہنا یہ تھا, اور افتخار گیلانی صاحب کا بھی, کہ یہ مقدمہ جو ہے اس کی ذرا الگ نوعیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین حکومتی شخصیت کے حوالے سے ہے. تو ان دونوں حضرات کا کہنا یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں ذرا زیادہ محتاط ہو کر کام کر رہی ہے اور کرے گی, کیونکہ اگر کسی بھی طور پر کوئی غلط مثال سامنے آ جائے یا غلط پریسیڈنس سیٹ ہو جائے تو اس کے پھر اس وقت بھی اثرات مرتب ہوں گے, اور دور رس اثرات تو اس کے رہیں گے ہی. تو ان دونوں حضرات کا ظاہر ہے ان کی بڑی سٹینڈنگ ہے قانونی طور پہ. میں بالکل مجبور ہوں کہ میں ان کی اس رائے کو احترام کی نظر سے بھی دیکھوں اور آپ سب کے سامنے لے کر بھی آؤں کہ محتاط رہ کر سپریم کورٹ کام کر رہی ہے. لیکن یہ بھی بات بجا ہے کہ جو بھی الزامات ہیں ان کی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی بھی حد تک ممکن ہو تفتیش, اور اس کے بعد کے آگے کے مراحل, یہ سارا کچھ ہے. جناب کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. جناب فرمائیے. آپ کی آواز بھائی ڈراپ ہو رہی ہے, وہ صحیح سگنل شاید ہمیں نہیں موصول ہو رہے. ارکان پارلیمنٹ کی اہلیت, سیاسی جماعتیں آرٹیکل 62-63 میں ترامیم پر متفق. اہلیت کی شرائط پر غور بعد میں ہوگا. انتخابی اصلاحات کمیٹی نے انتخابی اصلاحات کی بھی منظوری دے دی. انتخابی اصلاحات کا معاملہ بڑے عرصے سے اٹکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے بارہا یعنی اس کو کہتے ہیں یاد دہانیاں کروائیں تمام سیاسی پارٹیوں کو. تو اب ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ارکان اسمبلی کی یا ارکان پارلیمنٹ کی جو اہلیت یا وہاں پہ پہنچنے کا جو راستہ ترتیب دیا گیا آرٹیکل 62 اور 63 میں ہمارے آئین کے مطابق, تو اس میں سوچا جا رہا ہے کہ اب ترمیم کی جائے. اب ترمیم کس نوعیت کی ہوگی وہ جب یہ ریکمنڈیشنز سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ فضا؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی اللہ کا شکر. یحییٰ فرمائیے. اچھا فضا, بات یہ کہ میں تو خیر بات پھر وہیں آ کے ٹکتی, دل تو جاتا ہے کسی اور موضوع پہ بات کر کے, لیکن کیونکہ جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ہر جگہ یہی پنامو چل رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, میری بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ دیکھیں ابھی تو 8 مہینے ویسے ہی رہ گئے, انہوں نے اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے تقریباً,
اور دوسری بات یہ کہ میں کل ٹریفک میں پھنس گیا کراچی میں, میں اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے, یقین کریں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا سا مسئلہ ہے جو حل ہو سکتا ہے, وہ تو ہم حل نہیں کرا سکتے. اب 1970 کے معاملات تو سارے معاملات جو صرف چند لوگ بن ٹھن کے کورٹ میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارے اصل مسائل کو تو وہی جو میں آپ ڈسکس کرتے ہیں کون حل کرے گا. لیکن بات یہ کہ کوئی عوام روڈوں پہ نہیں ہے وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کے لیے, بات یہ کہ جب روڈوں پہ آئے تو عوام کی آواز کہہ سکتے ہیں نا. اب آپ اپنے اقتدار کے خاطر یہ سب کر رہے ہیں, لیکن اس سے ملک اور قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ یحییٰ صاحب, آپ نے بھی بات وہی تقریباً کی ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد تو بات مزید کوشش کریں گے کسی اور موضوع پہ کریں, لیکن یہ تمام معاملات بڑے اہم ہیں. واپس آتے ہیں جناب, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال آیا تھا سامنے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن ان پہ کوئی قابو پانے کو تیار نہیں ہے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. کچھ اور مسائل کی طرف بھی نشاندہی ضروری ہے. ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ یا بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی بہت عرصے سے 1880 سے وہاں پر آباد ہے. اس کے بعد جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی کے خلاف کہہ لیجئے یا ان کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ ان پہ حملے ہوتے ہیں, وہ اپنی جانوں سے جاتے ہیں, تو ڈان میں سچویشنر کی ہیڈنگ کے ساتھ محمد اکبر نے یہ کوئٹہ سے لکھا کہ ایسی بہت ساری فیملیز ہیں کہ جو دن رات اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں. ہزارہ کمیونٹی انتہائی پرامن کمیونٹی ہے, محب وطن لوگ ہیں, پاکستانی ہیں. ہم اپنی ایسی برادریوں کو, ایسی ایتھنک بیک گراؤنڈ کے کمیونٹیز کو بھی سیکیورٹی فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آتے ہیں. صرف کوئٹہ کی بات نہیں, پورے پاکستان میں یہ والے مسائل ہمارے سامنے روزانہ کی بنیادوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں, لیکن حکومتوں کی توجہ کہاں ہے اور ان مسائل کی طرف کچھ کیوں نہیں ہو رہا, یہ ہمارے سامنے کچھ باتیں جو ہیں وہ آتی نہیں ہیں, مخفی رہتی ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے کیونکہ ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں, ان سے ہم مزید بات کریں گے ان حوالوں سے. واپس آتے ہیں جناب, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جناب عمران شیروانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے سوالات کا آغاز کرتی ہوں. اور جس طرح سے میں بات کر رہی تھی شیروانی صاحب, ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس سارے مقدمے کی نظر ہو رہے ہیں, لگتا ہے توجہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اچھا, اب اس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں, وزیر اعظم سیاسی لحاظ سے کسی سمجھوتے پر تیار نہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم کی نااہلیت, چوٹی کے وکلاء میں اختلاف رائے, مقدمہ احتساب عدالت جا سکتا ہے. دوسری جانب دستاویزات میڈیا پر لیک کیوں ہوئی, عدالت سلمان راجہ پر برہم. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. وزیر دفاع کہہ رہے ہیں عدلیہ سازش کر رہی ہے, نہ فوج, دونوں آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں. بیانات ہیں اور مقدمہ ہے. دیکھیے بیانات کو بہت کیئرفلی اگر دیکھا جائے, بیانات میں سے کچھ تو صرف بیانات ہوتے ہیں نا, آپ کو سیاست کرنی ہے, پھونفاں کرنی ہے, وہ تو ہے, لیکن کچھ چیزیں بالکل سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے. مثال کے طور پہ وزیر اعظم سیاسی طور پر پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا ہے. وزیر اعظم سیاسی طور پر پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ وہ سیاسی طور پہ بہت مضبوط ہیں, وہ قانونی طور پہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ اس وقت اگر پاناما کیس کو ہم وہاں سے اٹھائیں جہاں سے سپریم کورٹ نے پہلا فیصلہ کر کے JIT بنائی, اس میں 2 الگ الگ ٹاسک تھے جس میں پاناما کے ایشو پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا ذکر بالکل نہیں کیا اور مریم نواز کو بھی اس سے باہر کر دیا, اور صرف حسین اور حسن نواز کو کہا کہ بھائی آپ کا کیس ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں ایک دوسری بات یہ کہی کہ جو وزیر اعظم صاحب کے جتنے اثاثے ہیں وہ انہیں جسٹیفائی کرنے چاہیے اگر وہ اس ملک کے وزیر اعظم. یہ ایک الگ سی بات تھی. یہ 2 چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ لے کے انہوں نے رکھی. اچھا, ہم نے چونکہ ایک ہمیں ٹیگ چاہیے ہوتا ہے نا, ٹیگ لائن ہماری تھی پاناما, تو ہم نے کہا پاناما پاناما. پاناما میں تو کہیں نواز شریف کا ذکر بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک سوال کہ آپ اپنے اثاثے جسٹیفائی کریں, آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ایک غریب آدمی تھا, آج آپ کھرب پتی ہیں, تو کیسے؟
تو وہ کیسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ صاحب پھر تو عمران خان صاحب کا بھی آنا چاہیے اور سب کا، تو بات یہ کہ ان میں سے کچھ باتیں تو صحیح ہیں، سب کا آنا چاہیے جو اپنے آپ کو پبلک آفس کے لیے پیش کرے، لیکن جو پبلک آفس میں پہنچ گیا اس کا تو آنا سب سے پہلے ضروری ہے. تو یہاں تو میاں صاحب جو ہیں وہ خاصے کارنرڈ ہیں، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب تک وہ کہیں بھی جسٹیفائی کر پائیں. اور عدالت نے آتے پہلا سوال یہی کیا، عدالت نے کہا کہ جی ہم نے یہ پوچھا تھا، اس کا تو جواب آپ نے دیا ہی نہیں. پاناما اور وہ سب کچھ جو ہے، وہ جو ان کا کیس ہے، وہ کیس تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، اس کے تو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، ابھی عدالت نے کہا کہ بچوں کی پہ جو کچھ ہے اس کا اثر ضرور پڑے گا، عہدے پر یقیناً پڑ سکتا ہے، نہیں بھی پڑ سکتا، کچھ نہیں پتہ نا، یہ تو ابھی فیصلہ آنے پہ ہے. بہت پہلے سپریم کورٹ خود کہہ چکا ہے کہ بیچ میں جو کمنٹس دیے جاتے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تو وہ تو ایک عدالت جو ہے کیس کو لے کے چل رہی ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے کہ عدالت نے خود کہا، اور یہ بات آگے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے اس کو اٹھا کے نیب کے حوالے کرے کہ بھئی یہ جو ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکے، اب نیب کے پاس جائے، وچ مینس مور ٹائم، وقت مزید لگے گا. اچھا، عدالت خود بیٹھ کے فیصلہ اگر کرنے کھڑی ہوتی ہے تو ابھی جیسے کہ کل یہ بات میڈیا پہ آئی کہ عدالت تو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ تو مطلب ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی نا، تو کیا یہ ٹرائل ہوگا یا عدالت اس کو بھی پھر کہے گی کہ کسی جو ہے نا ہائی کورٹ میں جائے معاملہ، یہ کیا ہو، یہ عدالت کی ثواب جیت پہ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا مطلب ہے کہ آپ 2018 کے الیکشن پر پہنچ جائیں گے. تو 2018 کے الیکشن تک اگر آپ جائیں گے تو سیاسی طور پہ، اور ہم قانونی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عدالت کے فیصلوں پہ بات ہی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے اور ہم کیوں ان کے معاملات میں بولیں، تو وہ تو ایک الگ ہے. لیکن سیاسی طور پر مسلم لیگ نواز بہت سٹرونگ ہوگی. اچھا مسلم لیگ نواز، میں نواز شریف صاحب کو نہیں کہوں گا، لیکن نواز شریف صاحب کتنے بھی سٹرونگ ہو جائیں، پھر وہ قانونی فیصلہ جو عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ظاہر اس پہ ان کی حیثیت پر اثر انداز ہوگا. اگر وہ کسی پوائنٹس پہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن اکیلی کی نہیں ہوگی، پھر وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مریم نواز کو بھی لپیٹ کے لے جائیں گے، اور پورے خاندان میں صرف ایک شخصیت بچے گی جس کو گھسیٹ کے لایا گیا لیکن پھر بھی باہر رکھا گیا، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب. اچھا، اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی جماعت کے اندر ایک لابی نہیں ہیں، یہ الگ الگ لابیز ہیں، ہر چند کے کلوز لابیز ہیں. چودھری نثار کی ایک تیسری لابی ہے، یہ مگر یہ سب مل کے پارٹی ہے نا. تو یہ پارٹی کے اندر ایک چینج آ سکتا ہے کہ پھر اگلا لیڈر ان کا جو نکل کے سامنے آئے وہ ہو سکتا ہے شہباز شریف ہو سکتا ہے شہباز شریف بھی نہ ہو، بلکہ یہ بات کہی جائے کہ بھئی ہم کیوں یہ مسلسل اس چکر میں پڑے رہے ہیں کسی خاندان سے ہو، ہم اس خاندان کے سلسلے میں ہم ٹھیک ہے، ہم اس خاندان کو سائڈ لائن نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ ہے اور ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن کسی اور کے چہرے کو سامنے لیں. جب میاں صاحب وہاں پہ سعودی عرب میں بند تھے تو بہت سارے راجہ ظفر الحق نے اور بہت سے لوگوں نے آ کے، جاوید ہاشمی صاحب نے، ان سب نے آ کے لیڈرشپ کا رول پلے کیا، تو اس دوران کوئی اور لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا. لیکن نواز لیگ جو ہے وہ اس وقت سیاسی طور پر زیادہ طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو پاناما کا، جو صرف پاناما کا، میں نواز شریف صاحب کہیں صرف پاناما کا جو ڈیسیجن آئے گا، اس کے نتیجے میں جو کچھ عمران خان صاحب کہتے آئے ہیں، جو کچھ اور اپوزیشن کہتی آئی ہے، وہ بہت ویک ہو جائے گا، پولیٹیکلی ویک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. عمران یہ بتائیے، آبزرویشن آئی عدالت عظمیٰ کی جانب سے میڈیا کے حوالے سے، اور برہمی کا اظہار بھی کیا گیا، کہا گیا کہ باہر میڈیا کا ڈائس لگائے، دلائل بھی وہیں دے دیں. یہ بات میڈیا پہ ظاہر جس طرح سے ہوتی رہتی ہیں، تو عدالت نے ابھی تک پابندی کیوں نہیں لگائی؟ دیکھیں، میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا بارڈر لائن پہ کھیل رہا ہے. گیگ آرڈر اس وقت آئے گا جب آپ بالکل کراس کر جائیں گے، اور کوئی ایسی مثال ابھی سامنے آئی نہیں. تو ابھی ان کو سختی سے منع کر دینا کافی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، دیکھیے عدالت دو طریقے سے فیصلے کرتی ہے. ایک عدالت سو موٹو نوٹس لیتی ہے کسی چیز کا، ایک اس کو توجہ دلائی جاتی ہے. میرے خیال میں بہت سے لوگوں کا اس وقت انٹرسٹ جو ہے جو کچھ میڈیا میں ہو رہا ہے اس میں ہے، تو وہ عدالت کی توجہ نہیں دلائیں گے اس پہ. میڈیا میں بہت سے انٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اس چینل پہ بول رہے ہیں، کچھ اس چینل پہ بول رہے ہیں. زیادہ تر چینلز کے اپنے اخبارات ہیں، تو جو چینل پہ آ رہا ہے وہی اخبار میں چھپ رہا ہے، تو وہ بہت سوٹ کرتا ہے لوگوں کو. میں اس سے ایک چیز لوگوں کو یاد دلاؤں گا کہ جمشید دستی والے کیس میں یہ ثابت ہوئی تھی کہ میڈیا کچھ بھی کہتا رہے، لوگ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں.
تو لوگوں کی مرضی بالکل ڈفرینٹ طریقے سے چلے گی. میں جس طرح دیکھ رہا ہوں، اگین میں بھی میڈیا پہ بیٹھا ہوں لہٰذا میری رائے بھی صرف رائے ہے، میں جس طرح دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ پولیٹیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی بھی اس کی پرفارمنس اچھی یا بری رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اچھی رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت بری رہی ہے. میں نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں، ان کی اچھی پرفارمنس بھی دیکھی ہے میں نے اور بری بھی دیکھ کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دونوں صورتحال میں ان کے جس طرح وہ سیاست کر رہے ہیں وہ وہی جمع کر رہے ہیں الیکٹیبلس کو، تو وہ ان کی اسٹرینتھ اپنی جگہ پر رہے گی. اور سندھ میں وہ اگین کوئی آلٹرنیٹیو کوئی سچویشن ڈیولپ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اس پورے سینیریو میں پیپلز پارٹی کا رول بڑے مزے کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ پرائم منسٹر کا کیس ہے، پرائم منسٹر کو بہرحال جسٹیفائی کرنا چاہیے. تو بھائی حاکم علی زرداری تو صرف ایک سنیما چلاتے تھے اور آصف زرداری کے پاس جتنا پیسہ اور جتنی زمین جو کچھ ہے تو وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا اگر بلاول یہ کہیں کہ جی یہ پیسہ جو ہے میری ماں سے میں نے ورثے میں لیا ہے تو وہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ جناب اچھا تو کتنا تھا اور کہاں، اور بی بی کے پاس جو پیسہ تھا وہ تو بہت زیادہ ضیاء کے زمانے میں چھن گیا تھا ان کے پاس سے، تو وہ کہاں سے بنا دوبارہ سے؟ اچھا بی بی تو یہ کہہ سکتی تھیں کہ میرے پاس یہ 2-3 میرے بزنس ہیں، کچھ ہوٹل ہیں، کچھ تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بنائے، ٹھیک ہے، لیکن جو آج نظر آ رہی ہے زمین اور سب کچھ وہ پورا بزنس تو وہ تو زرداری صاحب کی فیملی کا بزنس. تو وہ سارے کے سارے سوالات جو نواز شریف پہ اٹھتے ہیں وہ بالکل آصف علی زرداری پہ اٹھتے ہیں، بالکل اٹھتے ہیں. اچھا عمران خان صاحب بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھ پہ کوئی سوال نہیں اٹھتا، تو وہ ابھی تک انہوں نے کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں، وہ سوائے ایم این اے ہونے کے اس کے بیونڈ کوئی انہوں نے سرکاری عہدہ نہیں لیا. تو چلیے وہ اس حوالے سے بچتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو الیکٹ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ سارے سوالات جو اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے جو بنی گالا والا اور یہ پیسے، یہ سب کچھ، یہ سارے سوالات ان کے سلسلے میں بھی اٹھتے ہیں. پاکستان کی جو ایلیٹ جس طرح کا کھیل کھیلتی آ رہی تھی عوام کے ساتھ، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور اب اس میں خود الجھتی چلی جا رہی ہے. ہم بہت خوش ہیں اس چیز سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، لیکن فیصلہ عوام کرے گی. ٹھیک. السلام علیکم جناب. میں حیدر آباد سے بشیر سنوبر بات کر رہا ہوں. فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب پورے پاکستان میں معلومات تک رسائی کا قانون بنایا گیا، لیکن مطلب پنجاب کی گڈ گورننس کا یہ عالم ہے کہ 1 مئی 2017 سے یہ سیٹیں خالی پڑی ہیں اور آج تک نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو یہ فرصت نہیں ملی کہ وہ ان پر اپنے وہ جج صاحبان لگائیں. صحیح بات. ادھر دیکھنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل کی نشاندہی پنجاب سے ہو رہی ہے اور ظاہر ہے یہ معاملات ہیں. آپ نے ایک بات کہی تھی نا کہ لوگ جدھر توجہ ہونی چاہیے سب توجہ ہٹ کے ایک طرف چلی گئی ہے. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. اچھا پنجاب کی حکومت جو ہے چونکہ وہ آدھی تو اس کیس میں انوالوڈ ہی ہے نا اور باقی آدھی پہلے بھی کچھ نہیں کر رہی تھی، شاید آدھی حکومت کام کر رہی تھی جس کے پرفارمنس نظر آ رہی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بہت سے علاقے جا بجا ایسے ہیں جہاں پہ پرفارمنس نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ پرفارمنس ہے. جہاں پرفارمنس ہے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، واہ واہ بہت اچھا کام کیا، باقی جگہوں پہ بھی کیجیے. سندھ میں بھی کچھ علاقوں میں سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، باقی جگہوں پہ سناٹا ہے. بلوچستان میں تو ہم بیچارے سناٹا ہی چل رہا ہے ابھی تک، کوئی خاص کارنامہ نہ پچھلی حکومت کا تھا نہ یہ حکومت نواز شریف کی حکومت ہے نا، یہ تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے، اس کی بھی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. کے پی کے میں جو ترقی تھوڑی بہت پچھلے دنوں میں ایم ایم اے کے بعد جب یہ اے این پی آئی اس کے کیا، اس کے بعد تھوڑا سا ان کا نظر آتا ہے، تھوڑا کام ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑا کارنامہ، کوئی بڑی تبدیلی کوئی اس طریقے سے. تبدیلی کے نعرہ لگانے والے بھی تبدیلی نہیں لاتے، یہ تو لانا نہیں چاہتے، یہ اسٹیٹس کو والے لوگ رہے ہمیشہ سے. پاکستان میں تبدیلی سلو ہے جبکہ پاکستان میں تبدیلی کی پیس زیادہ ہو سکتی ہے. ہم مسلسل انتظار کر رہے ہیں کہ اب چینی انقلاب آئے گا اور ہم کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. میری ایک چینی دوست سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بھائی چین کی کہانی کیا ہے، بڑے بڑے ڈیم بنا لیے، یہ تمہاری تمہارا انقلاب ہے یا لوگوں کو ترقی دی؟ اس نے کہا لوگوں کو ترقی دی. تو میں نے کہا ہمیں بھی لوگوں کو ترقی دو، ہمارے بھی یہ ڈیم بنانے اور برج بنانے اور سڑکیں بنانے کا کام ہم خود کر لیں گے، تم ہمارے لوگوں کو ترقی دینے کی بات کرو اگر ہمارے دوست ہو تو. تو ظاہر ہے وہ بیچارہ جس لیول پہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہماری پالیسی تو یہ ہے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے وہ ایک مسئلہ ہے نا کہ 100 دن سونار کے 1 دن لوہار کے. مسئلہ یہ ہے کہ
तमाम सियासी पार्टी जितने भी हैं इनके सरबराहान सब करप्ट हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। अब ये मैं देखिए मैं इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन वो इस मसले पे लगे रहे और किसी हद तक कामयाब हुए। तो इमरान खान दूध के धुले नहीं है, कोई भी नहीं है, सबका एहतसाब होना चाहिए। ये नुक्ताए आगाज है और पाकिस्तान में अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। अच्छा, नुक्ताए आगाज करार दे रहे हैं वो, आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है, सही है? देखिए, नुक्ताए आगाज के दो मानी होते हैं। ठीक है। एक तो ये क्या ये वाकई आगाज हो गया या सिर्फ ये वन ऑफ होकर रह जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, क्या ये नुक्ताए आगाज है, इससे पहले हमने कभी किसी को नहीं पकड़ा। ये डिपेंड करता है कि हम कितना समझें कि नवाज शरीफ कितने ज़्यादा पावर में है। हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पावर जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब इस शक्ल की हो जाती है कि हमें कभी लगता है कि यही बिल्कुल मुख्तार कुल हैं और कभी कभी लगता है इनके पास कुछ नहीं है। तो ये जो तराजू अभी ऐसे चल रहा है, ये जो कहते हैं ना ऊँट जो है वो किस करवट बैठे, ऊँट कर रहा है फ्लाइंग, तो उसको सीधा सीधा अगर वो लैंडिंग कर लेता सही है, किसी भी करवट बैठेगा तो क्रैश करेगा जहाज़। करवट नहीं बैठना चाहिए, इसको सीधा सीधा चलना चाहिए। अभी जो सिनेरियो है उसके तहत अगर आप इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि आप अगले इलेक्शन कराएंगे, उस अगले इलेक्शन में आप फैसले करेंगे, उसके बाद भी ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे। अगर उस वक्त तक फैसले नहीं हो गए तो ये सारी चीज़ें निकल के आती रहेंगी। फिर जब ये निकल के आएंगी तो औरों की भी निकल के आएंगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान खान साहब को चल रहा है केस, वो भी और बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो ये कहानियाँ बढ़ती रहेंगी। ठीक है, ये अभी भी वन साइडेड है, ये सिर्फ सिविलियंस का हो रहा है। ये जिसने किया है नवाज शरीफ केस में तो आप ट्रेल लेके जाते हैं ज़ियाउल हक तक, फौजी हुकूमत तक। कम से कम उस फौजी हुकूमत पे तो बात कीजिए ना जो ख़त्म हो चुकी। आप मुशर्रफ पे नहीं करना चाहते, आप आगे किसी बात पे नहीं करना चाहते, वहाँ तो बात कीजिए ना। बिल्कुल सही है। तो जनाब देखते हैं ये नुक्ता आगाज़ बनता है या नुक्ता इख्तिताम होता है। बहुत सारे मामलात का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पे।